بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نجم، سورہ طور کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ سورہ نجم مکیہ ہے، اس میں 62 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ 360 کلمے، 1405 حرف ہیں۔ 360 کلمے، 1405 حرف ہیں۔ یہ وہ پہلی سورت ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے روبرو پڑھی۔ یہ سب سے پہلی سورت ہے۔ نجم کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اور اسے پاک کیا کہتے ہیں ہم اس کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلے نجم کی مختلف تفسیریں ہیں، ان کو دیکھیے۔ بعض مفسرین نے نجم سے، نون جیم بھی، نجم سے مراد سریا ستارہ لیا، تو اس حساب سے معنی ہوگا قسم ہے سریا ستارہ، سریا ستارہ۔ اور اگرچہ سریا کئی تارے ہیں، لیکن نجم کا اطلاق ان پر عرب کی عادت ہے۔ اچھا، نجم کو سریا بولتے ہیں عرب والے۔ بعض نے نجم سے جن سے نجوم مراد لی ہے، یعنی ایک ایک کر کے سب مراد لی، سارے ستاروں کی قسم۔ اچھا، بعض نے وہ نباتات جو ساق نہیں رکھتے، زمین پر پھیلتے ہیں۔ ساق مطلب جن کی وہ نہیں ہوتی، جڑیں نہیں، پنڈلیاں جس کے اوپر کھڑے ہو سکے، پھیلے ہوئے، تو تربوز ہے، خربوز ہے، سب ویسے ہی ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی مراد لیے ہیں۔ قسم ہے ان سبزیوں کی۔ بعض نے نجم سے مراد قرآن بھی لیا ہے، مانا ہوگا قسم ہے قرآن، سبحان اللہ۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ تفسیر ہے نجم سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی والنجم اذا ہوا، قسم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ معراج سے نیچے کی طرف آیا، اوپر سے نیچے کی طرف آیا۔ چنانچہ امام اہل سنت نے یہی ترجمہ کیا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، کیونکہ سورہ نجم میں معراج ہی کا زبردست واقعہ ہے، لہذا یہ ترجمہ مطلب فٹ ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو جمہور تفسیر تھی جو ہم نے بتا دی۔ اب دیکھیے غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں۔ تو نجم سے مراد اگر ذات محمد لیتے ہیں تو ایک بات سب سے امپورٹنٹ عقیدے کے طور پر سمجھ میں آتی کہ نبی کو نور ماننا یہ قرآنی عقیدہ ہے، کیونکہ نجم ستارے کو کہتے ہیں اور ستارے روشنی کو کہتے ہیں، لہذا نبی کو نور ماننا، اصل وہ جھگڑا کس بات میں ہے کہ نبی کو اللہ کا نور جو مانے، تو اس ماننے میں پریشانی یہ ہے کہ اللہ کے ٹکڑے ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ارے اولاد ٹکڑے ہونے کے باوجود باپ مسلم رہتا اور اولاد ہوتی، صحیح ہے، جبکہ ٹکڑا کہا گیا، اولاد کو کہا گیا کہ نہیں؟ حدیث میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لیکن کیا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی حصہ کٹا؟ نہیں کٹا، پورا ایک دم کمپلیٹ مصطفیٰ بھی ہے۔ تو ٹکڑا کہہ دینے سے ارے جب اصل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، باوجود کہ ایسا عقیدہ ہم نہیں رکھتے اللہ کے رسول کے نور ہونے کے بارے میں، اللہ پرسنلی نور ہے اور نبی مخلوق ہے نور، یہ ایک دم یہ بڑے عقیدہ۔ تو خالق اور مخلوق میں جب ڈیوائڈ ہو گیا، تقسیم ہو گئی کہ خالق الگ ہے مخلوق الگ ہے، تو پھر شرک کہاں رہا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ شرک تو کامن ایکول یکساں ہوتا کہ خالق کو جیسے مان رہے ہو آپ نور، ایسے ہی سیم رسول کو مانو نور، تب جا کر کے شرک ہوگا، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن خالق نور ہے،
یہاں مخلوق نور ہے، تو فرق ہو گیا کہ نہیں؟ جہت بدل گئی نا، سمت بدل گیا، وہ بدل گیا، راستہ بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہے خالق ہونے کے اعتبار سے نور۔ اب اگر کسی اور کو بھی ہم مان رہے ہیں خالق ہونے کے اعتبار سے نور، تب شرک ہوگا کہ ہاں دو نور ہو گئے، لیکن مخلوق ہے نور۔ اب ایک چھوٹی ہے نا، خلیل صاحب آپ بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی خلیل ہے، اور بھی بہت ساری دنیا میں خلیل ہیں، بہت سارے خلیل ہیں، لیکن یہاں جب ہم خلیل بولیں گے تو آپ مراد ہوں گے، نہیں حضرت ابراہیم مراد ہوں گے نا۔ ایسے ہی جب کہا جائے گا اللہ نور السماوات والارض، کبھی محمد مراد نہیں ہوں گے، صحیح ہے؟ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور اگر کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ نور ہیں، تو یہاں پر ہاں مخلوق ہے، اللہ کے رسول ہیں، رسول تو مخلوق ہوتا، خالق نہیں ہوتا۔ تو نسبت سے دیکھنا چاہیے، یہی پر پریشان پھنس گئے، خاص طور سے توصیف الرحمان میں۔ توصیف الرحمان جو ایک بڑی داڑھی والا اوڑھنی اوڑھ کر کے دیکھے ہوں گے آپ، وہ پھنس گیا، نہیں نور مانیں گے تو اللہ کا نور ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ٹکڑا ہو گیا، ٹکڑا ماننا جو ہے لم یلد کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ٹکڑے نہیں ہو سکتا، استغفر اللہ۔ بات اگر ایسے ہی ہے تو پھر وہ بھی بتا دیجیے آپ کہ نبی کو رحیم بھی مت مانیے، نبی کو عزیز بھی مت مانیے، رؤوف بھی مت مانیے، کیونکہ رؤوف عزیز نبی کا بھی نام ہے، خدا کا بھی نام۔ وہاں بھی تو ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ راہا یامین یہاں پر بھی نبی کے پاس ہے، رؤوف میں نبی کے پاس۔ کہنا یہ ہے کہ شرک کے لیے کامن، یکساں، ایکول، ایک جیسا، سیم ٹو سیم ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں۔ یہاں جہت بدلی ہوئی، نور نبی کو مانے، مخلوق مانے، نور خدا کو مانے، خالق مانے، ہو گیا۔ اب دیکھیں سلام صاحب، یہ سلام کس کا؟ خدا کا نام، اب بتائیے تو خدا ہو گیا۔ عبد السلام صاحب ان کو کبھی کبھی سلام صاحب بھی کہتے ہوں گے لوگ، صحیح ہے؟ عبد السلام اللہ کا، سلام اللہ کا نام ہے، قدوس السلام المؤمن۔ اب مومن ہم بھی ہیں، اللہ کا بھی نام مومن ہے، شرک ہو گیا، مومن ہے۔ اب پڑھیں فاتحہ کی آیت میں، واللہ الخالق واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، بولیے مؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ بھائی عزیز بھائی، جبار بھائی سے بولتے کہ نہیں، سب نام ہے کہ نہیں؟ تو کیا اللہ بھائی ہو گیا؟ معاذ اللہ۔ مومن اللہ کو جو کہا گیا ہے وہ ایمان لانے والے کے اعتبار سے نہیں، امن عطا کرنے والے یا ایمان عطا کرنے والے مانتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہوگا؟ تو اللہ کو مومن کہا گیا ایمان عطا کرنے والا، اور ہم کو مومن کہا بلیور کے اعتبار سے، ایمان لینے والے، ایمان رکھنے والے، اور اللہ ایمان دینے والا۔ فرق ہو گیا۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول کو جو نور کہا گیا، وہ ہدایت دینے والے، ظلمت کو ختم کرنے والے، عرب کی تاریکیوں سے روشنی عطا کرنے والے۔ کتنا آسان ہو تو عرب میں جو ظلمت قدا بنا ہوا تھا سارا خطہ، محمد عربی تشریف لائے، گمراہیت ختم ہوئی، ظلمت ختم ہوئی، اور لائٹ جانے کے بعد آنے کا نام ہی تو نور ہے یار۔ ظلمت ختم ہو جائے، ختم ہونے کا کرنے والی چیز ہی کو روشنی کرتے ہیں۔ تو مصطفیٰ نور اس لیے ہے کہ ساروں کو ہدایت ملی نبی کے ذریعے سے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی 174 میں بھی، 154 میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک کا مومنوں پر بہت بڑا احسان یہ ہے، ہاں 164، بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو رسول تلاوت کرتا، دل کی صفائی کرتا، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، اگرچہ لوگ نبی کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دیکھیے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، مطلب کیا ہوا؟ نبی آئے، گمراہیت چھٹی۔ اب گمراہیت ہی تو انسان کب بھٹکتا؟ جب راستہ معلوم نہ ہو، تاریکی جس کو کہیے تاریکی میں بھٹکتا۔ تو نبی آئے نور بن کر کے، حق باطل واضح ہو گیا، لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ نبی کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب گمراہی تاریکی کا نام ہے، نور کا نام نہیں، روشنی کا نام ہے، صحیح ہے؟ لہذا نبی کو نور ماننے کا جو عقیدہ ہے یہ شرکیہ عقیدہ نہیں ہے۔ نبی اگر کہہ دیے تو سمجھ گئے کہ یہ نور مان رہے ہیں، مخلوق ایسے ہی جیسے کہ رحیم مانے، عزیز مانے، رؤوف مانے۔ ایک دم آسان ہو گئے۔ چلیے والنجم، اب غوث پاک دیکھیے کیا کہہ رہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے نجم کی، غوث دیکھیے، اے وحق النجوم السواقل الحاویہ النازلہ بقلوب ارباب الارادۃ من عالم اللاہوت۔ یہ تو اللہ والے عالم لاہوت سے، عالم لاہوت سے
अरबाब इरादा के दिलों में, यानी जो अच्छे और नेक इरादा, जिनका दिल नेक इरादा रखता, उनके दिलों में जो सितारे भारी होकर के उतरते हैं, अरे बाप रे बाप, उसकी कसम। क्यों? लियहतदू बिहा, क्योंकि ये अरबाब इरादा हिदायत पाते हैं इन सितारों के जरिए मिन जुल्माति तअय्युनात इला फज़ाइ तौहीद, तौहीद की फिजा की तरफ जाने के लिए तअय्युनात की तारीकियों में, मतलब अल्लाह तबारक व तआला तक कैसे पहुंचना है, ये अरबाब इरादा का जो दिल साफ हो जाए वो सितारों के जरिए से पहुंच जाए। आप अभी भी मतलब कश्तियों पे आप जाइए और घड़ी उड़ी ना हो तो आप सितारों के जरिए से आप मालूम कर लोगे कि इस वक्त ये सितारा निकलता, उस वक्त वो सितारा निकलता। पहले ऐसे ही करते थे। हाँ, नहीं, अब घड़ी तो बाद में निकली ना। तो सितारे हिदायत के, देखिएगा, सितारे हिदायत के जरिए हैं, और जब सितारा एक मखलूक हिदायत का जरिया बन सकता, मोहम्मद अरबी तो सबके नबी हैं, शजर के नबी, हजर के नबी, सितारों के नबी, सबके नबी है वो, लिहाजा सितारों से ज्यादा हिदायत नबी से मिलना ऑटोमेटिकली जरूरी है। खैर, वन नज्म इज़ा हवा, कसम है नज्म की जब वो ऊपर से माइल हुआ। तर्जुमा की आगे देखिए आयत नंबर 2 में, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साथी, साहिब माने साथी अरबी में, लेकिन यहां हुजूर मुराद है। गौसे पाक कहते हैं अर रसूलुल मुअय्यद बिन इंदिल्लाहिल मुस्तवी अला सिरातिल अदालतिल इलाहिया अन तरीक़ित तौहीद व तहक़ीक़, वाह, यानी तुम्हारे वो रसूल जिनकी तक़वियत, जिनकी तायीद अल्लाह पाक की तरफ से हुई है और जो इलाही अदालत के रास्ते पर है। इलाही अदालत, अल्लाह की जो अदालत है उस रास्ते पर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह वाह, तौहीद के तरीके में और तहकीक के तरीके, मकाम तौहीद और मकाम तहकीक में अदालत इलाहिया के रास्ते पर रहने वाले मोहम्मद मा दल्ला, अपने सीधे रास्ते से कभी नहीं भटके। जुमले पे गौर करें आप, मा दल्ला, कभी नहीं भटके। अब जुमले पे गौर कीजिएगा, ये तर्जमा मा दल्ला साहिबुकुम, ये सूरह कौन सा था बताइए? अभी बोला ना, ये कौन सा सूरह? सूरह नज्म क्या है? सूरह नज्म मक्किया है। सबसे पहले मोहम्मद अरबी ने इसकी तिलावत की, बताया ना? हाँ, देखिए, सूरह नज्म मक्किया है। जो मैं इंपॉर्टेंट बात देने जा रहा हूं और अभी अशरफ अली थानवी के हवाले से आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने किताब रखे हैं आजकल। सबसे पहले मतलब यही वो सूरह है जिसकी तिलावत की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हाँ, ऐलान फरमाया और हरम शरीफ में मुशरिकीन के रूबरू पढ़ी ये सूरह। मक्का, सूरह मक्की है। अब जरा गौर, ये है मारिफुल कुरान, इसकी ये तो शफी साहब नजर आ रहे, हाँ, ये है मौलाना शफी थानवी, सबकी रखा मैं। अब जो है थोड़ा कंपेयर करेंगे ना तो थोड़ा सा सही समझ में आएगा। अब आप गौर कीजिएगा, सबसे पहले ये सूरह जो हरम शरीफ में रसूलुल्लाह ने पढ़ा। अब देखिएगा इस सूरह में क्या कहा गया कि तुम्हारे नबी कभी भी भटके नहीं, मादल्ला, कभी भी गुमराह नहीं हुए, कभी भी भटके नहीं। अब जरा गौर कीजिए, देखिए सूरह ज़ुहा, सूरह ज़ुहा में एक आयत है, ववजदका दाल्लन फहदा, दाल्लन है ना, आयत नंबर 7। ये भी सूरह है मक्की। अच्छा, ये भी सूरह है मक्की, लेकिन सबसे पहले जो तिलावत की है रसूल ने, ये इस सूरह सूरह नजम। वाह, गौर करें आप। अब इसमें तर्जमा देखिए ये क्या कर रहे हैं, ववजदका दाल्लन, क्या कर रहे हैं ये तर्जमा के, और अल्लाह ताला ने आपको शरीयत से बेखबर पाया। अब तवज्जो से ध्यान में रखिए, उस आयत करीमा में क्या है, मा दल्ला साहिबुकुम मा दल्ला साहिबुकुम, तुम्हारे नबी कभी भी भटके नहीं, कभी भी भटके नहीं। पास्ट सेंटेंस है एकदम, मा दल्ला, कभी भटके नहीं, अभी भटके नहीं, कभी भटके। और इसमें है ये तर्जमा कर रहे हैं कि और अल्लाह ने आपको शरीयत से बेखबर पाया, मतलब शरीयत से भटका हुआ, बेखबर का मतलब यही तो होता। दाल्लन, यहां पर भी दाल का लफ्ज है, वहां भी दल्ला का लफ्ज है, वो वर्ब है, ये नाउन है।
جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ شریعت سے بھٹکے ہیں؟ بھٹکے نہیں اس میں یہاں پہ کیا ہے یہاں ہے بھٹکے، شریعت سے بھٹکے خبر تھے، مطلب بھٹکے ہوئے تھے، بے خبر کا مطلب اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر مانا، ایک بے خبر پایا، کیا مطلب شریعت پہ نہیں تھے آپ؟ کوئی مطلب یہی ہو مطلب ہوا بھائی شریعت سے بے خبر پایا مطلب نہیں تھے، اب 3-4 رکعت کی نماز کو آپ کو مکمل نہیں پایا، مطلب بھٹکے ہوئے ہیں آپ، نہیں یہی تو مطلب ہے بے خبر۔ ضالن کا اصل معنی انہوں نے جو کیا وہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ ضال بولے جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں غضب اور مطلب ناراض لوگوں کے راستے پر نہ چلا اور گمراہوں کے راستے پر نہ چلا، تو ضال کا معنی گمراہ ہوتا ہے، اور وہ یہی ترجمہ کیا نبی کی شان میں کہ اور اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، یہ اس نے ترجمہ کیا۔ اب ذرا اب ذرا ان کا ترجمہ دیکھیے، اعلیٰ کا ترجمہ، اللہ سب کا ہے، نہیں یہ احمد رضا خان کا ترجمہ دیکھیے، کمپیئر کرنے سے آپ کو سمجھ میں خود آئے گا اصل ہوتا کیا ہے۔ ایسے ہی بولے ارے ایسا کیسے جی انہوں اتنے بڑے عالم ہو کہ ایسا کیسے کرے، یہ ہو جاتا وہ نہیں دیکھنا۔ اب ذرا غور کیجیے، اعلیٰ حضرت ترجمہ کریں اور تمہیں اپنی محبت میں گم پایا، نوٹ کیجیے جملہ، یہاں پر بھی بھٹکنے کا پہلو ہے لیکن کیا کس میں پایا؟ اپنی محبت میں گم پایا، شریعت میں گم نہیں پایا، خدا کی محبت، اور اللہ نے اپنی محبت میں گم پایا تو ہدایت دیا، یعنی اے میرے حبیب آپ صرف میری محبت میں رہے ایسا نہیں، آپ کو امت کو بھی سنبھالنا ہے، تو وہاں بھی واقعی تھوڑی سی مطلب بے خبری کا پہلو ہے لیکن اتنا عمدہ پہلو ہے کہ اللہ نے اپنی محبت میں گم پایا، شریعت میں گم پایا نہیں، ہاں تو وہ غلط بھی نہیں، ہاں لیکن یہاں شریعت سے جو گم پایا یہ کتنی بڑی غلطی ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، فنا فی اللہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے، ہاں یہی ہم بتانے جا رہے تھے کہ اللہ کی محبت میں گم پایا، یہ ترجمہ یہاں پر بھی گم کا پہلو ہے، لفظ سے بھاگے نہیں ہے اعلیٰ حضرت، اور یہاں کہہ رہے شریعت سے گم پایا، ارے باپ رے باپ، تو اب ذرا اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ اگر نبی ہی شریعت میں بے خبر ہے تو دیں گے کس کو شریعت؟ آپ شریعت محمدی پھر کیوں بولتے ہو؟ صحیح ہے، اور اس آیت کریمہ میں سورہ نجم میں کہ اللہ نے اے لوگوں آپ کے ساتھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کبھی بھی گمراہ نہیں، تو دو اعتبار سے ایک حق ترجمہ آپ نے دیکھ لیا اچھے سے، اور قرآن پاک میں کہ نبی کبھی گم نہیں ہوئے، کیونکہ نبی اگر گم ہو جائے ارے وہ کوئی خاص خطے کا نبی نہیں ہے کہ دوسرے خطے سے گم ہو جائے، وہ سارے جہان کا نبی ہے، اور نبی ہی گم ہو جائے تو جہان کا رہے۔ ایک دم یوں سوچیے دنیا کہ ڈرائیور ہی اگر گڑبڑا جائے تو پیچھے والے، ملاحی اگر ہو جائے تو کشتی کا کیا حال ہوگا؟ نبی ساری کائنات کے ملا ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صحیح ہے، تو یہ ایکسپوز آپ ضرور دھیان میں رکھیے گا، شیخ علی تھانوی نے جو ترجمہ کیا اور یہ آج کی آیت کریمہ سے اور وہ امام احمد رضا کا ترجمہ، دونوں میں آپ ضرور کمپیئر دھیان میں رکھیے گا کہ الفاظ کی بنیاد پر ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، ذات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لفظ کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے۔ دیکھیے انہوں نے بھی گم کا لفظ کیا لیکن نبی نے خدا کی محبت میں گم، یہاں بھی گم ہے لیکن شریعت میں گم، دیکھیے دونوں میں گم ہے ہی، لفظ کا بڑا فرق، ایک جنتی پہلو ہے جہنمی، کیونکہ امتی کو اگر کہہ دیتے ارے صحابی تک کو کہہ دیتے تو ہم مان لیتے، لیکن نبی تو سارے جہان کے رسول ہیں، صحابی تو جہان کا رسول نہیں ہے، مان لیتے ہیں، لیکن نہیں، یہی ہے فیصلہ نسل۔ میں نے ابو العلا مودودی اور شفیع کاروی جتنے بھی ہیں سب کے ترجمے رکھے ہیں لفظ بلفظ، آج میں ایک ایکسپوز کیا ہوں، اگر اسی طرح ریلیٹڈ آیت آئے گی تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ خیر، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے نبی تمہارے صاحب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تقویت جن کی تائید اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، جو عدالت الہیہ کے راستے پر ہیں طریق توحید اور طریق تحقیق میں، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے، وما غوی، اور کبھی بھی حق کے راستے سے منحرف نہیں ہوئے، واہ، کبھی بھی حق کے راستے سے منحرف نہیں ہوئے۔ یہ آیت نمبر 2 تک کا، اب جو ہے مستقل ایک آیت آ رہی ہے ما ینطق عن الہوی، جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، اس پر جو ہے ایک مستقل کلپ میں بنا ہوں، ابھی ایک مانگ یہ ہوئی ہے کہ ذرا چھوٹی چھوٹی کلپ بنائیے، تو ٹھیک ہے میں نے اسی لیے آج سے ویڈیو بنانا شروع کر دیا۔
تو وہ بھی اچھا ہے، ڈیوریشن کم ہو تو لوگ سنتے بھی ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں فیس بک وغیرہ۔ کہنا یہ ہے کہ آج کی اس گفتگو میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کا لحاظ کیجئے کہ کسی بھی لفظ کا من وان ترجمہ کر دینا یہ کمال نہیں۔ اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال، مین منے آدمی، آدمی آپ بھی ہیں، آدمی فیروز بھی ہے، آدمی آپ بھی ہیں، آدمی زاہد بھی، دونوں ہے نا۔ لیکن بتائیے اگر مین کا ترجمہ باپ کے لیے کیا جائے تو صاحب لگائیں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور بیٹے کے لیے کیا جائے تو عزیز لگائیں گے، سلمہ لگائیں گے، صحیح ہے، پیارے لگائیں گے۔ والد کے لیے کیا جائے تو قبلہ لگائیں گے، صحیح ہے کہ نہیں، صاحب لگائیں گے۔ تو لفظ تو وہی رہتا لیکن اس میں ایڈ کیوں کرتے ہیں؟ ذات کے اعتبار سے۔ تو ایسے ہی ضال مانا گمراہ ہوتا ہے، لیکن دیکھو کہ کس کے لیے یہ یوز ہو رہا ہے، اور تو نبی کے لیے ہو رہا ہے تو کہہ دو خدا کی محبت میں گم ہے، امتی کے لیے ہو رہا ہے تب کہہ سکتے ہو کہ اس میں گم ہے اس میں گم ہے۔ سمجھ رہے نا؟ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، صراط مستقیم پر گامزن رکھے، حق راستے پر چلنے کی ہمیشہ توفیق نصیب فرمائے، توحید و سنت پر عامل بنائے، گھر بار میں اعلی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔